اس 9 مئی کے خاص طور پہ مقدمے میں دو پہلو ہیں. ایک تو فیض حمید صاحب کا کیس الگ ہے اور سیاسی جماعت جو کہ تحریک انصاف ہے, پی ٹی آئی, عمران خان, ان کا کیس الگ ہے. ظاہر ہے وہ سویلین کورٹس میں ٹرائی ہو رہے ہیں, یہ ملٹری کورٹ کا سارا معاملہ ہے, فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا. اب اس میں تو جو ہو رہا ہے وہ تو ظاہر ہے ہم ویٹ کریں گے کہ اس کا کیا فیصلہ نکلتا ہے. میٹر انڈر سب جوڈس ہے, ایک حد سے زیادہ ہم اس پہ بات بھی نہیں کریں گے. لیکن جو سویلین عدالتوں میں کیسز ہیں 9 مئی کے, اس میں سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اب وہاں پر دو پیرل چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک میں ہے کہ ایکویٹل ہو رہا ہے, عمران خان صاحب کو ایکویٹل ہوا 6 مقدمات میں, 250 لوگ جو ہیں وہ پشاور کی عدالت نے چھوڑ دیے, بشمول عاطف خان جو کہ ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں 9 مئی کے کیسز میں, اور یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. اور اس کے ساتھ دوسرے مقدمے میں 9 مئی کے جو کیسز ہیں جس میں جی ایچ کیو حملہ کیس ہے, اس میں عمران خان صاحب سمیت 60 جو پارٹی کے ممبران ہیں وہ 6 دسمبر کو ابھی ریسنٹلی ان پر فرد جرم عائد ہوئی ہے. تو یہ دو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. اس کیس کو آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ خان صاحب ساتھ پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا ٹرائل کریں آپ, وہ میرے ماتحت نہیں تھے اور ان کا اپنا ادارہ ان کا ٹرائل کر رہا ہے, یہ خوشائند بات ہے. تو یہ ایک طرف ایکویٹل چل رہا ہے, دوسری طرف فرد جرم عائد ہو رہی ہے, اور کیسز تقریباً نوعیت ایک ہی جیسی ہے ان کی. دیکھیں جو ایکویٹل ہوئے ہیں, میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صرف 9 مئی کے مقدمات میں اندھا دھن لوگوں کو پکڑ کے اور انہیں سزائیں نہیں دی جا رہی. جن لوگوں کے خلاف فیئر ٹرائل, بالکل فیئر ٹرائل, اور اگر کوئی پکڑا ہوا کسی بھی وجہ سے اور اس کے خلاف سالڈ جو ہے وہ کارروائی سالڈ ثبوت نہیں آ سکا, تو وہ اس کی رہائی ہو رہی ہے. ابھی اسلام آباد میں جو یہ جو پی ٹی آئی کی جو یلغار تھی جو 26 نومبر کی, میں نے کل اس سلسلے میں بھی پرائم منسٹر سے ملاقات کی. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بھی واضح کر دوں, پھر ہماری ملاقات جو ہے وہ اس میں کنکلوژن کیا ہوا, وزیر داخلہ سے ہوئی, سیکرٹری انٹیریئر موجود تھے. اس میں کنکلوژن یہ ہوا کہ یہاں پہ جو بہت زیادہ شکایات آ رہی ہیں گرفتاریوں کی, کے پی کے لوگ گلہ مند ہیں, ہمارے اسلام آباد کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں, پشتونوں کو اٹھا رہے ہیں, ہمارے پنجاب سے لوگ پکڑے گئے ہیں. یہ فیکٹ پہ ہے, میں آپ کو لسٹیں دے سکتا ہوں جو لوکل لوگ اور پنجاب کے لوگ پکڑے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک جو یونیفارم ڈیسیژن ہوا ہے پرائم منسٹر کی جو ڈائریکشن ہے اور انٹیریئر منسٹر کی, وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے خلاف وہاں پہ فزیکل پریزنس ود ویڈیو ایویڈنس, وہ صرف کھڑا ہونا نہیں, وہ اگر ایکٹیولی کوئی انتشار پھیلانا, پولیس پہ کوئی چارج کرنا, کوئی پتھر مارنے پولیس کو, کوئی اس طرح کا انتشاری عمل میں ملوث ہے, اس کو ٹرائل کیا جائے گا. اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے نہیں, سب کو رہا کیا جائے گا اگلے 2 دنوں میں. اگلے 2 دنوں میں یہ وزیر اعظم صاحب کا آرڈر ہے؟ بالکل ان کا آرڈر ہے. یہ تو پھر بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے ہمارے پروگرام پہ کی ہے. اچھا, اب اسی حوالے سے وزیر اعظم صاحب کا اور حکومت کا ایک اور بھی ڈیسیشن ہے جو کہ آپ لوگوں کے پاس ہی اس کا اختیار ہے, آپ لوگ لینا چاہیں تو لیں گے. پی ٹی آئی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جوڈیشل انکوائری ہو اس کی, اور اس کا اختیار ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس ہے. اس پر حکومت کا کیا موقف ہے, بنانا چاہیے, جوڈیشل انکوائری کرنی چاہیے یا نہیں؟ بات یہ ہے کہ جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ ضرور ہو, ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اتفاق سے آپ کا جو اسٹوڈیو ہے یہ بالکل این اس موڑ پر ہے, ڈی چوک پر ہے. آپ اپنے اسٹاف سے پوچھیں, اپنے لوگوں سے پوچھیں, یہ 2 سڑکیں ہیں. ڈی چوک لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی گھاٹی ہے, کوئی بہت بڑی ویلی ہے جس میں خدا آپ ڈاکٹر صاحب آپ لاشیں گر گئی ہیں, کسی کو پتہ نہیں لگتا. جتنی مقبولیت ڈی چوک کی ہے اس کے بعد میرا نہیں خیال کسی کے ذہن میں یہ بھام ہے کہ ڈی چوک کہاں ہے, کیوں ہے اور کیا ہے. سب کو پتہ ہے کیا ہے. ڈی چوک سب کو اگر پتہ ہے تو اچھی بات ہے کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ ایک ڈبل روڈ ہے اور اس کے سائڈ پہ پلازے ہیں. یہاں پہ تو اگر کوئی مرغی بھی مرے تو لوگوں کو پتہ چلے. میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور وہ کبھی سینکڑوں لاشیں ابھی تک کسی بات کا تعین نہیں ہو سکا. 1000 سے شروع ہوئی, 278 پہ تو انہوں نے 3 دن لاک کر دیا. میں ہمیشہ اس بات کو کرتا ہوں اور بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ کرتا ہوں کہ 3 دن آپ نے پاکستان کا چہرہ پوری دنیا میں مسخ کیا. ان کے جو ٹرولرز ہیں, ان کے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں, کہ جناب 287 بندہ پولیس نے اور اداروں نے اور لا انفورسنگ ایجنسیز نے مار دیے ہے جی, اور لہو لہان ہو گئی ہے ڈی چوک اور سارا. آپ بتائیں کہاں پہ لہو لہان ہوا ہے؟ مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ گولی اس کو لگی اور بندہ غائب ہو گیا, یہ تو نہیں ہوتا. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ جو 12 لوگ ہیں جن کے جنازے اٹھے نہیں, مطلب 278 سے وہ نمبر تو وہ تو لیکن اب وہ 12 کی بھی ابھی تصدیق ہونی ہے کہ کیا وہ واقعی 12 تھے. گورنمنٹ کر رہی ہے یا وہی کر کے آپ کو بتائیں؟ وہ ہم بھی کر رہے ہیں. پھر وہ دیکھیں, اگر گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی کی یہاں سے گاڑیاں بھگاتے ہوئے جب وہ واپس گئے ہیں, اس کی فوٹیجز ہیں, موجود ہیں. ان کی گاڑیوں کے بونٹ کے آگے ان کے ورکر ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں کہ جناب بھاگ گئے علی امین گنڈا پور بھاگ رہا ہے. یہ فوٹیجز موجود ہیں. لاشیں گرنے کی کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی یہ بات بالکل ہم چیک کر رہے ہیں. کوئی اس طرح کی وائلنس, کوئی اس طرح کی گولیاں جو انہوں نے نیریٹو ابھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں ہے. ہم اس کو نگیٹ کر رہے ہیں, فیکٹس کے ساتھ ثابت کریں گے.
ورنہ تو یہ ساری فوٹیجز موجود ہوتی. آپ لوگ پھر اپنی اگر انکوائری کر رہے یہ ہیں. ایمبولینسز اسپتال جاتی ہیں, وہاں پہ کہا گیا جی اسپتال میں کرفیو لگا دیا. خدا کے بندو, ایک پیمز اسپتال میں 4000 امپلائی ہے, میں تو اس کا انچارج منسٹر رہا ہوں نا, ایک بات میں واقف ہوں جی. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ 4000 بندہ جو اسپتال کا امپلائی ہے, اس میں ایک بھی پی ٹی آئی کا نہیں ہے جو فوٹیجز بنا لیتا, کچھ کر لیتا. ڈاکٹرز ہیں, آپ کا سٹاف ہے, مطلب میں تفصیل میں چلا گیا ہوں, لیکن یہ پاسبل نہیں ہے. یعنی کہ آپ لوگ اس کی اپنے طور پر انکوائری کر رہے ہیں. ہم کریں گے, ضرور کریں گے. وہ پاکستانی ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ان کی کسی کی شہادت ادھر سے کریں گے ڈاکٹر صاحب, اب رینجرز کے لوگ دیکھیں, وہ الزام لگا رہے ہیں جو ہے گورنمنٹ پہ پوری دنیا میں پاکستان وہ شہید ہوئے ہیں, 2 پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں. مجھے تو افسوس اس بات کا ہے شفا کہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی, اور اگر وہ رینجرز کے تو سامنے نا 5 لوگ شہید ہوئے ہیں, پاکستانی تھے, ان کے گھروں میں جا کے ان کی ماؤں کو کیا کہیں, ٹھیک ہے, ان کے بچوں کو جا کے کیا کہیں گے کہ یہ کس مشن پہ تھے, یہ کیوں شہید ہوئے ہیں. یہ نقصان ہے نا. آپ جلغار کرتے ہیں اس طرح کے جیسے آپ کو علاقہ فتح کرنے آ رہے ہیں, سرکاری وسائل آپ استعمال کرتے ہیں. وہ فوٹیجز بھی موجود ہیں کہ جو ہے مظاہرین آنسو گیس جو ہے اس کے شیل فائر کر رہے ہیں. اور میں ایمانداری سے آپ کو بتاؤں, چونکہ میرا حلقہ ہی ہے, میں یہاں سے 3ری دفعہ ابھی یہ منتخب ہوا ہوں. 2008 میں پہلی دفعہ میں یہاں سے الیکشن جیتا. ایک بات سے ہم واقف ہیں, انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں یعنی کہ آپ لوگ جو آنسو گیس کے شیل وہ فائر کر رہے تھے, میرے ایس ایس پی اور میرے ڈی آئی جی نے کہا کہ سر خدا گواہ ہے ہمارے پاس بھی یہ نہیں ہے. ہمارے پاس تھے لیکن وہ نہیں ہے جو مظاہرین کے پاس ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح کی یلغار اسلام آباد نے برداشت کی ہے. اچھا, اب ڈاکٹر صاحب فائنلی یہ بتائیے جاتے جاتے کہ 13 دسمبر کی ایک ڈیڈ لائن ہے جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم سے آپ مذاکرات کر لیں اور ہم بیٹھتے ہیں. انہوں نے کہا ہے فرشتوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ رؤوف حسن صاحب نے کل ہمارے پروگرام پہ یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہرحال ان کے رابطے چل رہے ہیں آلریڈی. 13 دسمبر سے پہلے آپ لوگ ان کو کوئی انگیج کرنے کا پلان رکھتے ہیں یا بات چیت آپ کی ان سے نہیں ہو سکتی؟ بات بتاؤں, یہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اسٹیبلشمنٹ بھلے ہر دنیا کی ایک حقیقت ہوتی ہے, پاکستان میں بھی ایک حقیقت ہے, لیکن ملک جو چلائے جاتے ہیں وہ سیاستدان چلاتے ہیں, اور وہ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے معاملات چلیں گے. یہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو بات سمجھ آتی ہے 100%, ہم نہ صرف بیٹھیں گے بلکہ کھلے دل کھلے ذہن کے ساتھ بیٹھیں گے. بالکل, یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری پارٹی جو ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل بھی کسی بند گلی میں نہیں ہے. تو آپ لوگوں کی طرف سے ان سے مذاکرات کون کرے گا؟ دیکھیں ظاہر ہے ہماری اس میں تو سینئر جو ہماری قیادت ہے وہ فیصلہ کرے گی, اور پھر ہم اکیلے نہیں بیٹھیں گے, ہمارے ساتھ ہمارے اتحادی بیٹھیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی, ایم کیو ایم ہوگی, آئی پی پی ہے, کیو لیگ ہے, نیشنل پارٹی ہے, ہماری باپ پارٹی ہے, رہی ہو تو سارے اتحادی, یہ سب بیٹھے. تو یہ اگلے 3 دن میں, اور ابھی ہمارے پاس یا اس کے بعد کوئی ہمارے پاس آج ہماری ایک آخری آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی آج کے اجلاس سے پہلے ہماری ایک بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, جس میں اجلاس کے تمام ایجنڈاز اور ڈیٹیلز طے کی جاتی ہیں. اس میں تمام پارٹیوں کی نمائندگی ہے. ٹھیک ہے, بڑے اچھے ماحول میں وہ میٹنگ ہوئی آج. اور اس کے بعد ابھی اسپیکر صاحب نے ایک ہماری پارلیمانی کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں اگین تمام پارٹیوں کی نمائندگی ہے, اور اس میں بڑے سینئر لوگ اسد کیسر اور بیرسٹر گور جیسے لوگ سارے ہیں. اس کی میٹنگ انہوں نے کال کر لی ہے, اور اس کی قیادت جو ہے وہ کر رہے ہیں خوشی شاہ صاحب, کہ تاکہ یہ سارے معاملات وہاں پہ رکھے جائیں اور اس کے بعد آگے راستے بنائے جائیں, اور بنیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ لوگ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ عمل شروع ہو چکا ہے, مذاکرات کا عمل شروع ہو چکا ہے. مذاکرات کہیں یا آگے وے فارورڈ کہیں, اکٹھے بیٹھیں, کچھ مسائل ایک کشیدگی کم ہو. پارلیمانی کمیٹی ہے, پاورفل کمیٹی ہے, اور وہ یہ مطلب پہلے وہ تھی آپ کہہ سکتے ہیں کانفلکٹ ریزولوشن. تو کانفلکٹ ریزولوشن کے ساتھ آگے وے فارورڈ کیسے چلنا ہے, کیسے معاملات ٹھیک کرنے, اس طرح تو نہیں چلا جا سکتا نا جس طرح آپ نے سیاست میں ٹینشن اور نفرت اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے. ٹھیک ہے, تو اگر گورنمنٹ تیار ہے تو پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ ایک کھلا دل دکھا رہی ہے اور گورنمنٹ اس چیز کو, اس ٹیمپریچر کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پارلیمانی کمیٹی کا آپ نے ہمیں بتایا,